السلام علیکم۔ ایک ڈاکٹر، بچہ چند ماہ کا تھا کہ اسے قے کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ میں اسی شہر کے سب سے بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سمیر شیخ کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے معائنے کے بعد فرمایا اسے الٹا سلایا کیجیے، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میں نے سوالی نظروں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا دوائی؟ انہوں نے خالی پرچہ میری جانب بڑھاتے ہوئے فرمایا کوئی دوائی نہیں، بچوں کو دوا صرف اشد ضرورت کے تحت دی جاتی ہے۔ میں اور اہلیہ خالی پرچہ لیے گھر آ گئی اور بچے کی قے کی شکایت الٹا سونے سے ٹھیک ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کے دانت نکلنے کے دن آئے تو میں ایک بار پھر اسے لے کر ڈاکٹر سمیر کی خدمت پہ حاضر ہوا اور دانشوری بگارتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں تو اس کے سبب ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے جس سے یہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بچے کے لیے کوئی ایسی دوا لکھ دیجئے کہ اس کا پیٹ خراب نہ ہو اور یہ تندرست رہے۔ ڈاکٹر سمیر آئینے کے اوپر سے گورتے ہوئے میرے دانشوری پر حملہ اور ہوئی، نہیں، میں بالکل نہیں جانتا کہ دانت نکلنے سے بچوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ راز کب دریافت ہوا؟ تب تو مجھے بہت چڑھی، مگر ضبط سے کام لیتے ہوئے ان کے معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے گزارش کی میرے دونوں بڑے بچوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور یہ تو عام معروف بات ہے۔ حیرت ہے آپ نہیں جانتے۔ ڈاکٹر صاحب بولے یہ ان پڑھ گرانوں کا تصور ہے کہ دانت نکلنے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بچے کے دانت نکلتے ہیں تو اس کے مسوڑوں میں کھجلی ہوتے ہیں جس کے سبب وہ بار بار ہاتھ منہ میں ڈالنے لگتا ہے۔ چونکہ ہاتھوں پر جراثیم ہوتے ہیں سو یہ بچے کے پیٹ میں جا کر خرابی پیدا کر دیتے ہیں۔ حل اس کا یہ ہے کہ بچے کے دانت نکلنے کے ایام میں مناسب وقفے کے ساتھ دن میں 4 بار اس کے ہاتھ صابن سے دھوئے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ پچھلی بار کی ہی طرح یوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گئی جیسے انہیں مزید کچھ نہیں کرنا۔ عرض کیا دوائی کوئی نہیں؟ فرمایا کوئی نہیں۔ کچھ مدت بعد بچے کا گلا اور سینہ خراب ہو گیا۔ میں اس بار بھی اس ڈاکٹر سمیر کے پاس لے گیا، مگر اس بار ان پڑھ گرانوں والے ڈس سے بچنے کی خاطر دانشوری جاننے سے مکمل گریز کرتے ہوئی بس اتنا کہا اس کا گلا اور سینہ خراب ہے۔ کیوں خراب ہے؟ مجھے کیا پتا، میں تو ان پڑھ گرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ میں نے جی میں کہا۔ چونچ بند ہی رکھی۔ وہ معائنہ فرما کر بولے سیریلیک بند کر دیجئے، ٹھیک ہو جائے گا۔ سیریلیک ہر بچے کو راس نہیں آتی۔ سیریلیک کی جگہ کیا دے؟ دہی جو کٹی ہرگز نہ ہو، ابلا ہوا آلو، یخنی، سبز چائے، شہد اور کھچڑی دیجیے۔ دوائی؟ بچوں کو دوا صرف اشد ضرورت کے وقت دیتے ہیں۔ میں بچے کو 10-12 برس کی عمر تک بوقت ضرورت ڈاکٹر سمیر کو ہی دکھاتا رہا اور اس پورے عرصے میں 1-2 بار ہی انہوں نے ایک آدھا دوا لکھ کر دی۔ وہ سختی سے اس بات کے قائل تھے کہ بچے کو دوا نہیں دینی چاہیے۔ آج بھی ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کیونکہ وہ ایسے دور میں بچوں کو ادویات سے بچانے کے قائل تھے جس دور میں کمیشن خور ڈاکٹرز 5 سے 10 دوائی لکھ کر مریض کو کرتے تو مزید بیمار ہے، لیکن نسخے والے پیٹ کے لوح پر وہ شاپی پرنٹ کرا کر ثواب دارین کی امید بھی رکھتے ہیں۔ کہ آپ بھی ڈاکٹر سمیر جیسی کسی ڈاکٹر کو جانتے ہیں دوستو؟